اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے نا تو اس کے پیچھے صرف ایک شخص ہے جو کہ ڈے ون سے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ مذاکرات نہیں ہونے، مذاکرات نہیں ہونے، مذاکرات نہیں ہونے. بات آپ کی راحت صاحب پوری ہو گئی ہے، نظر لگی ہے تو صرف آپ کی لگی ہے. میں تو کہوں گی بلیم گیم میں میرا بلیم ان پر ہے. فضا، اس پہ نہ میری خواہش تھی کہ ایسا ہو، اور نہ میرے خیال میں پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کی خواہش تھی. سب کی خواہش تھی کہ کوئی حل نکلے، کچھ سلوشن نکلے، لیکن آپ کی نہیں تھی. مصیبت یہ ہے، نہیں میں کہہ ضرور یہ رہا تھا، اپنی وزڈم کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا تھا. ہم ان لوگوں کو جانتے اتنا زیادہ ہیں، 25-26 سال ہو گئے اس فیلڈ کے اندر. تو نون لیگ کیا کر سکتی ہے، کہاں تک جا سکتی ہے دوستی اور دشمنی میں، اور پی ٹی آئی کہاں سے کہاں تک جا سکتی ہے، اور نون لیگ اور پی ٹی آئی کا رومانس کیا ہے، نفرت کیا ہے. ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کیا دے سکتے ہیں. تو وہ ساری چیزوں کا جب ہم انالیسس کرتے تھے، اور میں خاص کر اس کو جب دیکھتا تھا ماضی کے پیرائے کے اندر، کہ کتنی محبت نون لیگ نے پی ٹی آئی کے لیے کی ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی جمائمہ سے لے کے سیتا وائٹ تک، اور سیتا وائٹ سے لے کے عمران خان کی ذاتی زندگی تک، اور عمران خان کی ان کے لیے. تو اس کے پیچھے نفرت کی ایک ایسی کہانی ہے جس کو سامنے رکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ واقعی ایک دوسرے سے، جس طرح عمران خان کہتا تھا کہ میں ان سے ہاتھ ملاؤں گا، میں ان کے پاس جاؤں گا، میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا. تو اس کے پیچھے وہ نفرت تھی. تو لہٰذا یہ سیاسی اختلاف تو ہے نہیں. کچھ سیاسی اختلاف ہو نا، چھوٹا موٹا کوئی معاملات ہو، گیو اینڈ ٹیک ہو، اس پہ چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں. لیکن اگر یہ معاملہ اس طرح کا ہو کہ ذاتی نفرت کا بن جائے، ذاتی انتقام کا بن جائے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ کسی ایک نے تو جانا ہی جانا ہے. تو جب رانا ثناءاللہ صاحب جیسے حضرات کہیں کہ جی یا یہ رہے گا یا ہم رہیں گے، تو وہاں سے یہ چیزیں واپس آئی ہیں. پھر دینگا مشتی، پھر ڈنڈے، پھر ایک دوسرے کو مارنا، پھر ٹاک شوز کے اندر مارنا، پھر نفرت، پھر انٹالرنس. یہ ساری چیزوں کو جب ہم انالیسس کرتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ ایک فیس سیونگ ہے، یہ ایک انگیجمنٹ ہے، اس کے نتیجے میں کچھ نہیں ہوگا. اس پہ یہ تھا، میں ڈے ون سے یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہا تھا کہ بیک ڈور پہ کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، کچھ چیزیں آئی تھیں، لیکن اس میں عمران خان صاحب نے ایک سٹیج کے اوپر جا کے اس کو نو کر دیا. کچھ چیزیں انہوں نے ایکسیپٹ کی، کچھ چیزیں ریجیکٹ کی، لیکن کانفیڈنس میئرز کے لیے کچھ اقدامات بھی اٹھائے گئے، لیکن بات آگے نہیں بڑھ سکتی. اس پہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے ان کو کہ جی آپ صبر کر کے بیٹھ جائیں، آپ بے شک گھر آ جائیں، کیس بھی ختم ہو جائیں گے آہستہ آہستہ، آپ ہاؤس اریسٹ ہو جائیں، آپ کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں، آپ گھر آ جائیں، سکون سے بیٹھ جائیں، لیکن آپ ہمیں تنگ نہ کریں. وہ کہتا ہے کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا، اب 6 مہینے میں الیکشن کروائیں فری اینڈ فیئر. گورنمنٹ کہتی ہے 2 سال صبر کریں. تو یہاں پہ ڈیڈ لاک ہو گیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی گورنمنٹ، چونکہ یہ کمیشن کا ایشو تھا، کمیشن نہیں بنتا تو ہمارے مذاکرات ختم ہیں. انہوں نے اس کو خلاف کر دیا.